6 ماہ کا اپنے رباب کہلایا۔ ابھی دنیا میں آئے دل کتنے ہوئے تھے؟ کہ ہجرت کر لی۔ رجب کی 9 کو علی اصغر دنیا میں آئے، 28 کو مسافر ہو گئے، اور ایسے مسافر ہوئے کہ جیسا سفر علی اصغر نے کیا کوئی کیا کرے گا۔ اس ماں کی عظمت کو سلام جس نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا میدان میں رکھ دیا۔ اردو زبان کے سب سے پہلے خطیب جو شاعر بھی تھے بہت بڑے، خطیب اعظم سبط حسن صاحب اعلی اللہ مقامہ فاتح تخلص کرتے تھے۔ یہ بچوں کو جو گہوارہ جبانی کی جاتی ہے، جھولا جھلایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بچوں کو پہلانا۔ عجیب شعر کہہ دیا، جیسے چاہیے گا سنیے۔ کہتے بے سبب آتے نہیں دنیا میں اکثر زلزلے، بے سبب آتے نہیں دنیا میں اکثر زلزلے، یہ زمین اب تک علی اصغر کو بہلانے میں ہے۔ یہ زمین اب تک علی اصغر کو بہلانے میں ہے۔ پیارے صاحب رشید میر انیس کی نسل میں بہت بڑے مرثیہ نگار شاعر ہیں، انہوں نے سلام کا شعر کہا اور اس منظر کو سامنے رکھ کر کہا جو عاشور کے بعد اسیروں کی قید کی کیفیت تھی۔ بیویوں کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ پیارے صاحب رشید نے کہا یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بالوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ ابھی خیمہ سادات میں کہہ رہا تھا کہ امرؤ القیس کی بیٹی ہے ام رباب، اور بہت بڑے رئیس تھے، بڑی جاگیریں تھی، بڑی ریاست تھی۔ رئیسوں کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹیاں ہو یا بیٹے، انہیں اپنے دور کے سارے علم اور ہنر سکھاتے تھے۔ تو ام رباب کو تیر اندازی کا ہنر آتا تھا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ ام رباب کو تیر اندازی کا ہنر آتا تھا، اور جسے تیر اندازی کا ہنر آتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کون سا تیر کتنے وزن کا ہوگا۔ کون سا تیر کتنے وزن کا ہوتا ہے۔ زیادہ تفصیل نہیں سنا سکتا، اتنی سن لو
کہ جو تیر انسانوں کو مارے جاتے 3 طرح کا وزن زیادہ عام تھا. جو تیر انسانوں کو مارے جاتے تھے وہ ہلکے ہوتے تھے, وزن پہ دور تک جاتے تھے. جو تیر چوپایوں کو مارے جاتے تھے وہ اس سے وزنی ہوتے تھے. جو تیر انسانوں اور چوپایوں کے لیے نہیں بلکہ زرہ, ڈھال اور لوہے کی موٹی چادروں کے لیے ہوتے تھے وہ سب سے وزنی ہوتے تھے, اور اسے کہتے تھے 3 بھال کا تیر. سن لیا, 3 بھال کا تیر ہرملا نے علی اصغر پہ چلایا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. جب کربلا کے واقعے کے کچھ برس کے بعد مختار کوفے کے تخت پہ آیا تو مختار کے کوفے سے بلحال مدینے آئے. امام سجاد کی زیارت کو بلال آئے. بلال نے سلام کیا. امام نے کہا بلال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے. کہا کوفے میں کیا عالم ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کہ کوفے میں مختار تخت پہ آ چکا, قاتلان حسین کو چل چل کے قتل کر رہا ہے. امام نے کچھ نہ پوچھا, بس اتنا کہا ہرملا گرفتار ہو گیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. بس اتنا کہا ہرملا گرفتار ہو گیا. بلال کو خبر نہ تھی تو کچھ کہہ نہ سکے, لیکن جب واپس کوفے آئے اور مختار کے دربار میں آئے تو مختار نے کہا بلال بہت دن ہو گئے تو ملنے نہ آئے. کب میں مدینے گیا تھا. کب مدینے گئے تھے؟ میرے آقا سے ملاقات ہوئی. کہا کچھ کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں کہا, بس اتنا پوچھا. جب میں نے بتایا کہ قاتلان حسین گرفتار ہو رہے ہیں تو بس اتنا پوچھا کیا ہرملا گرفتار ہو گیا؟ مختار تڑپ گیا. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جہاں ملے جلدی سے گرفتار کر کے لاؤ. تلاش شروع ہوئی. ہرملا گرفتار کر کے جس وقت دربار مختار میں لایا گیا تو مختار کا دربار بھرا ہوا تھا. جیسے ہی مختار کی نظر ہرملا کے شکل پہ پڑی, مختار نے رو کے کہا ظالم تو نے کیا کیا تھا بدلا؟ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. کہے شبیر تو نے کیا کیا تھا بدلا کہ میرے امام نے کچھ نہ پوچھا, آخر امام کا دل تڑپا ہوا ہے, تو نے کیا ظلم کیے تھے؟ اس نے کہا امیر میرے دلکش میں بہت سے تیر تھے, راستے میں بھی سر پر خرچ ہوئے, لیکن کربلا میں 3 تیر ایسے تھے جو نشانے پہ بیٹھے. کہا وہ 3 تیر کون سے ہیں؟ کہا امیر پہلا بتلاتا ہوں, آخری بتلاتا ہوں, دوسرا نہ پوچھ. کہا اچھا پہلا بتلاؤ, پہلا بتلاؤ. مختار نے کہا پہلا بتلاؤ. ہرملا نے کہا امیر جب عباس مشت بھر کے چلے. امیر جب عباس مشت بھر کے چلے تو میں نے پہلا تیر چلایا, جو مشکیزے پہ بیٹھا پانی بہ گیا, عباس کا لہو بہ گیا. کہا دوسرا تیر. بڑا گریہ ہوا مختار کے دربار میں. کہا دوسرا تیر. کہا دوسرا تیر نہ پوچھ. کہا تیسرا تیر.
کا تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین سجدہ آخر میں تھے اور پہل خیمے سے نکل کے بھائی سے آ کر لپٹ گئی تھی اور کوئی زینب کو حسین سے جدا نہ کر سکا، تو میں نے تیر چلایا جو زینب کے شانے پہ بیٹھا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بڑا گریہ دربار مختار میں ہوا، مختار بے چین ہے یہ جاننے کو کہ دوسرا تیر کون سا تھا۔ جب پہلے اور تیسرے تیر کی تفصیل بتلا چکا حرملہ، تو مختار نے کہا بتلا دوسرا تیر کون سا تھا۔ اس نے کہا نہ پوچھ تیر، میں نہیں بتلا سکتا، نہیں تجھے بتلانا پڑے گا۔ جب اس نے مختار کے تیور دیکھے، اس نے کہا امیر جب حسین 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ جب حسین 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے اور ابا کا دامن پڑا ہوا تھا اور حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، یہ تو پتا ہے نا آپ کو کہ ابا کا دامن ڈال کے لائے تھے، دھوپ بہت تیز تھی اور فوج یزید یہ سمجھی تھی کہ حسین قربانیوں سے تھک گئے تو صلح کے لیے قرآن لائے ہیں، مگر حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ اب حرملہ کہتا ہے حسین نے کہا اے فوج یزید، اے گروہ اشقیاء، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے زمین پہ نکالے دیتا زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ کربلا کی جلتی ہوئی رے، جلتی ہوئی زمین، باپ کا کلیجہ مگر اس خیال سے اٹھا لیا جلدی سے، اگر ایڑیا رگڑ دی تو کربلا ضائع ہو جائے گی۔ کہا بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے لال ہو، حجت کو تمام کرو۔ اب حرملہ کہتا ہے جیسے ہی حسین نے کہا، علی اصغر نے سوکھی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری، فوج آنا منہ پھیر کے روئی، بسرے ساتھ سمجھا کہیں فوج منقلب نہ ہو جائے۔ آواز دی حرملہ افتار تناول حسین، پہلے چلے میں تیر جوڑا، ایک تیر خطا ہوا، دوسرا خطا ہوا، بسرے ساتھ پکارا تیرا ہاتھ کیسے کانپ گیا؟ حرملہ نے کہا میں نے کہا کیا کروں جب چلے میں تیر جوڑتا ہوں کوئی بی بی اپنا گلا علی اصغر کے گلے نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی بیوی اپنا گلا علی اصغر کے گلے پہ رکھ دیتی ہے۔ تیسرا تیر سنو گے، تیسرا تیر چلے میں جوڑا، 3 بھال کا تیر تھا۔ پہلے سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ تیر آ کے حلق پہ لگا، مگر مقاتل کی ساری کتابیں کہتی ہیں علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ تھے، تیر سامنے سے آیا ہے، ایک کان کے نیچے سے گیا، دوسرے
लहर हो गए, हुस्न चुल्लू में लहू लिया, चेहरे पे मला नाना, इसी आलम पे महशर में मुलाकात होगी। अब जो लाशा लेके चले तो आपको बहुत याद किया, ऐ मेरे शियो काश रात है। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, खुदा आपकी आंखों पे रहमत नाज़िल करे। ऐ मेरे शियो काश तुम होते तो देखते कि मैं कैसे सगीर के लिए पानी मांग रहा था। उम्मे रबाब के दो लाल हैं, एक अली असरार, एक सकीना। लो हो गई मजलिस ज़ियारत करना, कहते गए थे उम्मे रबाब शायद तुम्हारे बच्चे को पानी पिलाना हो। अब जो खेमे में दाखिल हो रहे थे तो आबा का दामन अली असगर पे डाल दिया, खेमे का पर्दा हटाया तो सबसे आगे सकीना खड़ी थी। बाबा भैया को पानी मिला। Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! तुझको जो पाऊं है मेरी असगर, तुझको जो पाऊं है मेरी असगर, झूला झूलाऊं मेरे असगर, झूला झूलाऊं, डोरे सुनाऊं, दूध पिलाऊं। मेरे असगर, तुझको जो पाऊं है मेरे असगर। मेरे मुजाहिद मेरे सिपाही, खत्म हुई मैं दामी लड़ाई, घर को सिखारो माँ को पुकारो, मैं चल पाऊं। मेरे असगर, झूला झूलाऊं, डोरे सुनाऊं, दूध पिलाऊं। मेरे असगर, तुझको जो पाऊं है मेरे असगर। याद आ रही है मासूम बातें, दिल बेसुकून है बेचैनी रातें, बेचैनी बातें जी न सकूंगी रोती रहूंगी आंसू बहाऊं। मेरे असगर, झूला झूलाऊं, डोरे सुनाऊं, दूध पिलाऊं। मेरे असगर, तुझको जो पाऊं है मेरे असगर। पूछ रही है वाली सकीना, क्यों नहीं आया लौट के भैया, लौट के भैया। तू भी बता दे मैदान से आके मैं क्या बताऊं। मेरे असगर, झूला झूलाऊं, डोरे सुनाऊं, दूध पिलाऊं। मेरे असगर, तुझको जो पाऊं है मेरे असगर। घिरे हुए हैं शाम के साए, अब तो परिंदे भी लौट आए, अब तो परिंदे भी लौट आए। मैं रो रही हूँ जागो रही हूँ तुझको सुलाऊं। मेरे असगर, झूला झूलाऊं, डोरे सुनाऊं, दूध पिलाऊं। मेरे असगर, तुझको जो पाऊं है मेरे असगर। अपनी गला और प्यास की शिद्दत होती तो होगी मौत की जरूरत, होती तो होगी
माँ की जरूरत। तू जो पुकारे दिल के सहारे मैं दौड़ी आऊं। मेरे हंसे झूला झूलाऊं, लोहे सुनाऊं, खुद फिराऊं। मेरे हंसे तुझको झुकाऊं, मेरे हंसे। महसूस मुझको ये हो रहा है जैसे कि झूला भी रो रहा है। जैसे कि झूला भी रो रहा है। ऐ मेरे बेटा ये रोता झूला कैसे झुलाऊं। मेरे हंसे झूला झूलाऊं, लोहे सुनाऊं, खुद फिराऊं। मेरे हंसे तुझको झुकाऊं, मेरे हंसे। प्यास बुझाने नहर किनारे जब से गए हो मेरे प्यारे। हो मेरे प्यारे। लगा है